والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے ماہ رمضان کی عظمت کا راز، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو جو عظمت دی ہے، جو شان عطا کی ہے، اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت ملی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ آج ہم نے ایک دوسرا مسئلہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اس قرآن کو مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یعنی یہ کس لیے آیا؟ بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا تو اس وقت یہ انسان سیدھے راستے سے بھٹک چکا تھا، صراط مستقیم چھوڑ بیٹھا تھا۔ پتہ ہی نہیں تھا اس انسان کو کہ میں نے یہ دنیا کا سفر کیسے طے کرنا ہے۔ بھولا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ خالق کون ہے اور کہاں ہے۔ یہ انسان اپنے خالق کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی سورج کو سجدہ کر رہا تھا، کبھی ستاروں کو، کبھی چاند کو، کبھی قبر کو، کبھی حجر کو، کبھی شجر کو، اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کوئی رہنمائی نہیں تھا جو بتائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ملے گا۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور تو رکھتا تھا، کیونکہ جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتا تھا نا، زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، دن اور رات کو، موسم کو، کبھی گرمی کبھی سردی ہے، تو اس کا دل کہتا تھا کہ یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا، یہ تبدیلی جو آ رہی ہے یہ خود بخود نہیں، اس کا کوئی مالک خالق ہے جو اپنی مرضی سے کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو تندرست کرتا ہے، کسی کو امیر کرتا ہے، کسی کو غریب کرتا ہے۔ اب ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں امیر بنوں، دولت مند بنوں، لیکن نہیں، تو کوئی ایسی ہستی ہے جو اپنی مرضی نافذ کر رہی ہے۔ اس ہستی کو تلاش کرنے کے لیے کبھی قبر پر، کبھی کسی درخت کے سامنے، کبھی آگ کے سامنے، یعنی بھولا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور اس کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پھر اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جو میرا خالق ہے وہ کب راضی ہوتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، کس لیے؟ اس انسان کی رہنمائی کے لیے۔ اس کو کوئی علم نہیں تھا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے، ہمسائے کے حقوق کیا ہے، باپ کے حقوق کیا ہے، والدہ کا حق کیا ہے، بہن بھائیوں کا حق کیا ہے، دنیا میں رہنا ہے تو میں نے کیسے رہنا ہے، کچھ پتہ نہیں تھا، یعنی گمراہ تھا، گمراہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا کس لیے؟ رہنمائی کے لیے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورۃ بقرہ کی دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا مقصد ابتدا میں بتا دیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی اس سے رہنمائی لو، اس سے پوچھو، یہ مکمل رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، ہدن سراپا ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھیں، قرآن مجید کو جب بھی ہم سنیں، مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس سے رہنمائی لینا۔ اب یہ صورتحال بن چکی ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کس کے لیے؟ کسی نے تو اس کو وظیفہ سمجھ لیا ہے، اس کو پڑھوں گا تو مال میں برکت ہوگی، کوئی کہتا ہے کہ اس کو پڑھوں گا تو مجھے شفا ملے گی، کوئی کہتا ہے میں اس کو پڑھوں گا میرا یہ کام، یعنی دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی اور قرآن مجید کی رہنمائی ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہوگا جب قرآن سمجھیں گے نا، پڑھیں گے، تدبر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا رخ اور ہے اور قرآن مجید کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ اس وقت پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ کیا؟ کہ یہ جو ہمارا دل ہے، ہمارا نفس ہے، یہ رکاوٹ بنے گا۔ سب سے پہلی رکاوٹ قرآن مجید سے رہنمائی لینے میں، قرآن مجید کو رہنما بنانے میں سب سے پہلی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہے۔ یہ انسان نہیں چاہتا کہ جس رخ پر میں جا رہا ہوں مجھے کوئی تبدیل کرنے کو کہے کہ نہیں بھائی ادھر نہ مت جاؤ، ادھر جاؤ، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ انسان برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہے۔ قرآن مجید سے رہنمائی لینے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں، باقی رکاوٹیں بعد میں، سب سے پہلی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس نفس کو کنٹرول کیا جائے، اس کی مشق کروائی جائے، پریکٹس کروائی جائے۔ تو جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، اس مہینے کے دنوں میں روزے فرض کر دیے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ یہ پریکٹس ہے قرآن مجید سے رہنمائی لینے کے لیے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو کیسے کنٹرول ہوگا؟ جب ہم روزہ رکھیں گے۔ فرمایا میری طرف سے کتاب ہدایت آ گئی، اب تم روزہ رکھو، یعنی اپنے نفس کی مخالفت سیکھو۔ قرآن مجید نے جب تمہیں بتانا ہے کہ یہ کام مت کرو تو رکاوٹ تم خود بنو گے۔ جب قرآن مجید نے کہا کہ ادھر آؤ تو تم خود رکاوٹ بنو گے، تمہارا اندر تمہاری مخالفت کرے گا۔ اس لیے پہلے اس کو سیدھا کرو۔ وہ کیسے سیدھا ہوگا؟ جب ہم روزہ رکھیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس مہینے کے روزوں کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا کہ روزہ رکھو، تاکہ تمہیں قرآن مجید سے رہنمائی لینے میں تمہارا نفس رکاوٹ نہ بنے، تمہاری ایک مشق ہو جائے، تمہاری پریکٹس ہو جائے، تم عادی بن جاؤ اپنے نفس کی مخالفت کرنے پر، تو پھر قرآن مجید سے تم صحیح رہنمائی حاصل کر سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کی حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔